باڑ میں جاؤ کا مطلب سمجھیں تو اس کا مطلب ہے جان چھوڑو۔ دیکھیں وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نعرہ جو ہے وہ جس کے اوپر یہ سارا شور پڑا ہوا ہے وہ تو نہ تو جس کو گالیوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ہمارے خلاف گالیاں دے دی گئیں، وہ کوئی گالی شالی نہیں ہے۔ اس نعرے کا مطلب ہے جان چھوڑو۔ اگر آپ سادہ الفاظ میں اس باڑ میں جاؤ کا مطلب سمجھیں تو اس کا مطلب ہے جان چھوڑو۔ جان چھوڑو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر آپ اس کی آسان الفاظ میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہے جان چھوڑو۔ جموں کشمیر کے عوام نے 77 سالوں کے بعد وہ نعرہ لگایا، 2019 کے بعد، 5 اگست 2019 کے بعد، جب ہندوستان اور پاکستان نے ایک طرف ہندوستان یہ بات بتا کے ریاست کو لوٹتا رہا اور ریاست کے لوگوں کا قتل عام کرتا رہا کہ ہم کشمیر آپ کو ہندوستان بنا کے دیں گے، دوسری طرف پاکستان ریاست کے عوام کے وسائل لوٹتے ہوئے، ریاست پاکستان عوام کے وسائل، یہاں کے لوگوں کے وسائل لوٹتے ہوئے انہیں محروم رکھ کے ان کو 77 سالوں سے ان کے قتل و غارت پر مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے یہ تسلی دیتا رہا کہ ہم آپ کو کشمیر جو ہے وہ پاکستان بنا کے دیں گے اور ہندوستان سے چھڑا کے دیں گے۔ تو کشمیریوں نے ایک طرف ان پہ اعتماد کیا ہوا تھا، ایک طرف ان پہ اعتماد کیا ہوا تھا۔ تو جب جموں کشمیر کے عوام نے 2019 کے بعد دیکھا کہ ہماری تو حالت ہی کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا، جیوے کاشر میری جان، جموں گلگت بلتستان، باڑ میں جائے ہندوستان، باڑ میں جائے پاکستان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جان چھوڑو بھائی، ہماری جان چھوڑو، ہمیں نہ ہندوستان بننا ہے نہ پاکستان بننا ہے، یہاں کے لوگوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ کسی سے نفرت شفرت نہیں ہے۔ گالیاں ہم بتا سکتے ہیں، گالیاں زیادہ، ہماری گالیاں بہت بری لگتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کا خون کسی کو نہیں نظر آ رہا سامنے کے پاکستان میں کہ ہمارے لوگوں کا خون کہاں گرا ہوا ہے۔ آٹا مانگنے کے لیے آنے والے نوجوانوں کی لاشیں جو ہے مظفر آباد شہر میں گرتی ہیں، حکمرانوں کی مراد کا خاتمہ کروانے کے لیے اپیل کر کے لوگوں کو ریلیف دلوانے والے نوجوانوں کی لاشیں نیلم پل کے اوپر گرتی ہیں گنڈا عناصر سے، یہ کسی کو نظر نہیں آتی ہیں۔ اور جموں کشمیر کے لوگوں نے اگر کوئی نعرہ لگا دیا تو وہ یاد آ گیا۔ تو پہلی بات جو ہے آپ کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہم سب کی تحریک ہے، یہ ہم سب لوگوں کی مشترکہ تحریک ہے، تو اس کے اندر اگر وہ ایک پراپر جو ہے وہ ایک اس کی چارٹر آف ڈیمانڈ کے ساتھ چلتی ہیں، لیکن جو کہ عوامی حقوق تحریک جو ہے ہم یہ ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ عوامی حقوق تحریک کی رہنمائی، درست رہنمائی، ہم سب جو اس کا حصہ ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی پوری ذمہ داری سے، پوری دیانتداری سے اپنی قوم کو مستقل بنیادوں پہ اس کا حال بتائیں گے۔ کیوں ایسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے مطالبات منظور ہوئے، آٹے کے مطالبات منظور ہوئے، ہمارے بجلی کے مطالبات منظور ہوئے، نہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، نہ بجلی کی وولٹیج پوری ہو سکی، نہ اس کی بلنگ کی درستی ہو سکی، آٹے کی کرپشن ختم نہیں ہو سکی، اس کی ایلوکیشن درست نہیں ہو سکی، اس کی کوالٹی جو ہے وہ درست نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ کار سرکار، یہ نظام درست نہیں ہوتا، مسائل جو کہ دور رہیں گے۔